الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم من أكثر من 70 مرة. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نیکی اور بدی کے اعتبار سے 3 مخلوقیں پیدا کی ہیں. ایک وہ مخلوق ہے کہ جس میں نیکی ہی نیکی ہے، اس میں برائی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور وہ نوری مخلوق ہے، وہ فرشتے ہیں. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جس بات کا انہیں حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. وہ نوری مخلوق ہے، وہ فرشتے ہیں، ان کے اندر میں شر اور برائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نمبر 2، وہ مخلوق کہ جس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور برائی کی بھی صلاحیت رکھی ہے، اور وہ مخلوق ہے حضرت انسان اور جنات. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر میں دونوں صلاحیتیں رکھی ہے، نیکی کی صلاحیت بھی ہے اور برائی کی صلاحیت بھی ہے. کوئی انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، خطا کار ہو، سیاہ کار ہو، لیکن اس کے اندر میں نیکی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے ان کی یہ صلاحیت دب چکی ہوتی ہے، ان کی صلاحیت کے اوپر زنگ آلود لگ جاتا ہے. اور کوئی انسان کتنا ہی بڑا نیک ہو، عابد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن ان کے اندر میں گناہ کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے. دنیا میں انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر میں گناہ کی صلاحیت موجود نہ ہو. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی گناہوں کا صدور ہوا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی کہ ہماری ہزاروں لاکھیاں نیکیاں صحابہ کی ان توباؤں کے اوپر قربان ہو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ سنایا، انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا. اور صحابہ کے بارے میں امت کے کسی فرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرے، صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالے. صحابہ کے بارے میں میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. چہ جائے کہ صحابہ کے بارے میں ہم طعن تشنیع اور برے الفاظ وغیرہ نکالے، صحابہ کے بارے میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے. جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شرف حاصل ہو، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ غزوے میں شریک ہو، جنہوں نے اپنی زندگی کو اپنے ماں باپ کے اوپر ان کو سب کو نچھاور کر کے اللہ کے رسول کو ترجیح دی، اللہ کے رسول کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے سوائے میرے ماں باپ کے، میرے ماں باپ سے مجھے زیادہ محبت ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، عمر تمہاری محبت ابھی کامل نہیں ہوئی ہے جب تک کہ تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ. تو حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول مجھے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. تو یہ ہے صحابہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف کی اور ترمذی شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے
کہ انسان سے یقیناً گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک بندے کے اوپر غرغرے کی اور آخری حالت موت کی حالت اس کے اوپر طاری نہ ہو جائے، تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب بھی وہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، چاہے کیسی ہی حالت میں کیوں نہ ہو۔ لیکن جب موت کے بالکل آثار نظر آنے لگے اور موت اپنے آنکھوں سے دکھائی دینے لگے، اس کے بعد اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کہ فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے بھی کہا تھا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں اس ذات کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے بن رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لے رہا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانوں میں سے تھا، تیرے اندر تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، تجھے اپنی بادشاہت اور اپنی حکومت کے اوپر ناز تھا، تجھے یہ ناز تھا، یہ فخر تھا کہ میں لوگوں کو رزق پہنچانے والا ہوں، تجھے یہ سب چیزیں تو نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، اور آج جب تو نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا، اب تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے رہا ہوں۔ تو اس وقت تک کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جو انسان صدق دل سے، سچے دل سے اگر کوئی توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کوئی انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، خطا کار ہو، معاشرہ ان کو حقیر سمجھے، ان سے نفرت کرنے لگے، نفرت کی نگاہ سے انہیں دیکھنے لگے، ان سے اعراض کرنے لگے، ان سے منہ موڑنے لگے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، میرا بندہ، میں تجھ سے حقارت نہیں کروں گا، تو میرے پاس سچے دل سے توبہ کی نیت سے میرے پاس آئے گا اور میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اور یوں کہے گا، اے اللہ، میں زندگی کے 90 قیمتی سال میں نے گناہوں میں گزار دیا ہے، کبھی ایک سجدہ تیرے سامنے میں نے کیا نہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کا جسم، اس کی باڈی جواب دے دیتی ہے، اس کی کمر کے اندر میں خم آ جاتا ہے، اس کی سر کے اوپر سفیدی آ جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں کے اندر بینائی میں کمزوری آ جاتی ہے، کان بھاری ہو جاتا ہے، کان سننے سے جواب دے دیتے ہیں، آنکھ کے اندر میں بالکل اندھاپن نظر آنے لگتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ کے اندر میں دم نہیں رہتا، ٹانگوں کے اندر میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، محبت کی دم بھرنے والی بیوی داغے مفارقت دے دے جاتی ہے، دوست و احباب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بچے بھی اپنے باپ کو ایک بوڑھا اور عضو فضول سمجھ کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بوڑھا آتا ہے، اے اللہ، ہر طرف سے مایوس ہو کر کٹ کر تیری طرف اپنے گناہوں کا انبار لے کر آیا ہوں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں، تو نہ ٹھکرانا۔ بس اپنے دل کے اندر میں تمنا اور امید اور توبہ کے جذبات کو لے کر اور خوف کے ساتھ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، زندگی کے 90 سال تیری نافرمانی میں گزار دی ہے، میرے پاس گناہوں کے بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہے، تو نہ ٹھکرانا۔ ایک خاموش جواب آتا ہے، اے میرے بندے، تو نے میرے پاس آنے میں بڑی تاخیر کی ہے، لیکن میری رحمت میں، میری مغفرت میں دیر نہیں ہے، میں تجھے فوراً مغفرت کر دوں گا، تیری بخشش کر دوں گا، میں تجھے کوئی تانا نہیں دوں گا۔ زندگی میں گناہوں سے لوٹ پوٹ انسان جب اللہ کے دربار میں آتا ہے اور اپنی زندگی کی بڑی گناہوں سے بھری ہوئی زندگی کو پیش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے، تو آیا تو تھا گناہوں کا بوجھ لے کر، لیکن اب جائے گا، انہی گناہوں کو میں نیکیوں کے اندر میں تبدیل کر کے تجھے باڑے گنا لے کر تجھے رخصت کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ وہ شخص
جس نے جو ایمان لے آیا اس نے توبہ کی، اعمال صالحہ کیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے برائیوں کو، ان کی خطاؤں کو اللہ ان کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کی توباؤں سے خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والے لوگوں کو اللہ پسند کہتا ہے۔ کون بندہ ایسا ہے اور کون بندی ایسی ہے جو یہ نہ چاہتا ہو اور یہ نہ چاہتی ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب اور محبوب بندہ اور بندی نہ بن جاؤں، اللہ کا چہیتا بندہ نہ بن جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تو میرا محبوب بننے کی کوشش کرتا ہے تو توبہ کر، توبہ لے کر آ اور تو میرے سامنے سچے دل سے اپنی زندگی میں یہ کہہ دے کہ اللہ زندگی میں جو خطائیں ہوئی ہے، جو لغزشیں ہوئی ہے، میں صرف دل سے تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور بہت جلد اس کی مغفرت فرما دیں گے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوابین کے اندر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر ایک شخص کے اوپر پڑی، وہ شراب کے اندر میں مست تھا، جن کا نام زعزان کندی تھا۔ فرمایا وہ شراب میں مست تھا، گانا بجا رہا تھا، بانسری بج رہی تھی اور وہ مست تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کے پاس سے گزر ہوا تو عبداللہ ابن مسعود نے جب ان کو دیکھا فرمایا کیا کاش کہ یہ شخص اتنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر وہاں سے گزر گئے اور چلے گئے۔ جب اس زعزان کندی کا نشہ ختم ہوا، انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگا کہ یہاں سے کوئی شخص گزرا، اس نے شاید میرے بارے میں کوئی لفظ کہا ہے۔ تو کسی نے کہا ہاں وہ صحابی رسول تھے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا کیا کہا انہوں نے؟ فرمایا وہ یہ کہہ کر گئے کہ کتنا اچھا انسان ہے، کاش کہ یہ اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے قرآن کی تلاوت کرتا۔ فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ تو زعزان کندی ان کے پاس گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ فرمایا آپ نے میرے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا مجھے ہوش آ گیا، میں نے وہ الفاظ سنے آپ کے، میں آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے توبہ کرائیے، آج کے بعد زندگی میں عہد کرتا ہوں کبھی بھی اس زبان سے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی اپنے جسم کے کسی عضو سے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ان کی زندگی اطاعت سے بھر گئی، فرما برداری سے بھر گئی، اور وہ وقت آیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں نقل کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو رائے گا نہیں کرتا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ حضرت یافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب روض الریاحین فی حکایت الصالحین میں اور ابن قدامہ اپنی کتاب التوابین میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مرزوق رحمت اللہ علیہ، فرمایا وہ بہت زیادہ ان کی ابتدائی زندگی بڑی گناہوں کے اندر میں گزری۔ عبداللہ ابن مرزوق رحمت اللہ علیہ ان کی ابتدائی زندگی نافرمانی میں گزری، فسق و فجور کے اندر میں ان کی زندگی گزری، شباب کباب کے اندر میں ان کی زندگی گزری۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ نشے میں تھے اور گانا بج رہا تھا اور وہ بانسری بجا رہے تھے اور ایک نوجوان لڑکی ان کے سامنے ڈانس کر رہی تھی۔ فرماتے ہیں اسی حالت میں ان کی ظہر کی نماز چلی گئی، عصر کی نماز چلی گئی، مغرب اور عشاء بھی چلی گئی، اور اسی حالت میں وہ وہاں نشے کے اندر میں گھر پہ آ کر سو گئے۔ ان کے گھر میں ایک باندی تھی، بڑی نیک تھی، پارسا تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی۔ اس باندی نے اس گھر کے اندر میں جو چولہا جلا ہوا تھا اس میں سے ایک انگارہ لیا اور انگارہ لا کر عبداللہ ابن مرزوق کے ان کے پاؤں کی پنڈلی کے اندر میں وہ انگارہ لگایا تو وہ چونک اٹھے اور وہ بیدار اٹھے، چیخ ماری۔ فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا یہ آگ کا انگارہ ہے۔ فرمایا تم کیا اس انگارے سے مجھے جلانا چاہتی ہو؟ فرمایا
اے آقا اپنے آقا عبداللہ ابن مرزوق سے کہہ رہی ہے کہ آقا کب تک گناہوں میں زندگی گزارو گے؟ آج تمہاری سب نمازیں چلی گئی، کب تک تم اللہ کے باغی بنتے رہو گے؟ ایک آگ کے انگارے کو تم برداشت نہیں کر سکے اور تمہاری نیند ختم ہو گئی، تمہارا نشہ ختم ہو گیا اور تمہیں چیخیں اڑنے لگی اور چیخیں پکارنے لگے۔ فرمایا جب ایک آگ کے انگارے کی یہ حالت ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکے، تم رب کی اتنی نافرمانی کر رہے ہو، اور آخرت میں جب اتنی سخت آگ ہوگی اور انگارے ہوں گے اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس کی یہ بات عبداللہ ابن مرزوق کے سر کے اندر میں اتر گئی، ان کے بھیجے میں یہ بات اتر گئی۔ فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، اور اپنے سارے خادمین کو آزاد کر دیا اور اپنے جتنا مال تھا سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ فرمایا آج کے بعد میں سچی توبہ کرتا ہوں، اب کوئی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں وہ وقت کب آئے گا کہ ہم بھی اپنی زندگی میں سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے اللہ کے محبوب بن جائے، ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرے۔ باری تعالیٰ زندگی اب کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا جس میں ہم تیری نافرمانی کر سکے۔ میرے بھائیوں ہم کئی مرتبہ چولہے کے اوپر بیٹھتے ہیں اور چولہے کے کنارے بیٹھتے ہیں، آگ کی بھٹی کے کنارے پاس بیٹھتے ہیں اور ہم تندوری اور کباب وغیرہ سیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں شعلے بھڑکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی جن کے جسم کو ان کے اوپر ان کو سیکا جا رہا ہے کہ آج تیرے اس بدن کو یہ مرغی ان کو سیک کر ہم کھا رہے ہیں، کل ہمارے بدن کو میرے اور آپ کے جسم کو جہنم میں اس طرح سیکھا جائے گا اگر ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اگر ہم نے ہدایت نہیں حاصل کی اور توبہ نہیں کیا، توبہ نصوحہ حاصل نہیں کیا، تو یاد رکھو جس طرح دنیا کے اندر میں ہم اپنے ہاتھوں سے مرغی کے جسم کو ایک آگ کے شعلے کے اوپر ہم اس کو سیکھ رہے، کل ہمارے جسم اور بدن کو بھی جہنم کے آگوں کے اوپر تپایا جائے گا، انہیں ڈاکا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، نہ معلوم آئندہ رمضان آنے سے پہلے ہم زندہ رہے یا نہ رہے، کون دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جو اپنے اوقات کو، قیمتی لمحوں کو اللہ کی یاد میں گزار رہے ان کا بھی وقت گزر رہا ہے، جو چوروں چکروں کے اوپر بیٹھ کر اپنی زندگی ان کا بھی مہینہ گزر جائے گا، جو اپنی آنکھوں کو یاد الہی میں قرآن کی تلاوت میں لگائے گا ان کا بھی یہ مہینہ گزر جائے گا، جو اپنی ان آنکھوں کو موبائل کی اسکرین کے اوپر تنہائیوں میں اور خلوتوں میں وہاں گندی فلمیں دیکھ کر اگر وہاں وقت گزارے گا ان کا بھی یہ مہینہ گزر جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جن کو یہ مبارک مہینہ ملا اور اس کی قدردانی کر لے۔ میرے بھائیوں ہم سچے دل سے اللہ کے دربار میں آہوزاری کریں، اپنے گناہوں کے اوپر پشیمانی کریں اور توبہ کریں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں التوابین میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ فرمایا ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا اور بڑی خوبصورت اس کی آواز تھی اور اس سے وہ گانا گایا کرتا تھا۔ فرمایا جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کی آواز بالکل ختم ہو گئی، اب اس کے گانا سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی محفلوں میں جاتا تھا تاکہ اس کو لوگ پیسے دیں، لیکن اس کی بات سننے اور اس کے گانے سننے کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ مایوس ہو گیا، زندگی نے جواب دے دیے، بدن کے سارے اعضاء بالکل جواب دے چکے، تو وہ مدینہ کے قبرستان کے اندر میں وہ جاتا ہے اور ایک گڑھا بالکل کھودا ہوا تھا، اس گڑھے میں جاتا ہے۔ یہ واقعہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے وہ مدینہ کے قبرستان میں جاتا ہے اور کھڈے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اے اللہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات تیری نافرمانی میں گزار دیے ہیں، آج مجھے توفیق ہوئی ہے تیرے سامنے آہوزاری کرنے اور اپنی زندگی سے میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول کر لے۔ وہ رو رہا تھا اور بالکل بھوک سے نڈال ہو چکا تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، غیب سے آواز آئی، ایک بندہ کہہ رہا ہے، فرمایا او عمر تم بیدار ہو جاؤ، اور میرا ایک بندہ بالکل نیک ہے، صالح ہے، اپنی زندگی سے انہوں نے سچی پکی توبہ کی ہے، تم کھانا لے کر ان کو پاس جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں، فرماتے کھانا لیتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے، کہاں ہے۔ پورے مدینہ کے اندر میں تلاش کرنے کے بعد قبرستان کے اندر میں جاتے ہیں، وہاں کھڈا کھلا ہوا تھا، اس میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اس
اس شخص کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی تو وہ بھاگنے لگے کہ کہیں زندگی گناہوں میں گزری ہے، آج عمر میری پٹائی نہ کر دے۔ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اور فلاں شخص آپ بیٹھے رہو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ وہ کھانا لے کر آئے، فرمایا انہوں کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے اس شخص نے کہا عمر تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بھوک سے نڈھال اور کمزور ہو چکا ہوں؟ فرمایا میں سویا ہوا تھا، غیب سے آواز آئی کہ میرا ایک بندہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، عمر تم کھانا لے کر جاؤ۔ وہ کھاتا کھاتا سجدے میں گر گیا، اے میرے رب میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال تیرے گناہوں میں گزار دی، ایک مرتبہ تجھے سچے دل سے پکارا، تیری رحمت جوش میں آ گئی، تجھے میری کتنی قدر ہے کہ تو نے عمر کو کھانا لے کر بھیج دیا، تو نے عمر کو کھانا لے کر بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے زندگی میں ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، کتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں، بے شمار نعمتیں ہم گننا چاہے تو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ توبہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم سچے دل سے توبہ کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جب مرحومین کا انتقال، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو مرحومین جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ بھی استغفار ہے، جس عمل سے مرحومین سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ بھی استغفار ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں استغفار ہو۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کا اہتمام کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ جو بات رہ گئی وہ آئندہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي، اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فازع، اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سچے دل سے اقرار کر رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے روزانہ یہاں بیٹھتے ہیں کہ کریم کے در سے کچھ چھینٹے تو مل جائیں گے، اے اللہ کریم کی طرف سے اترنے والی رحمت کا حصہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ اے پیارے اللہ اس پورے مجمع کو اپنی صفت رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔
دیجئے. اے اللہ پورے مجمع کو اپنی صفت رحمت کا خاصہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صفت مقبولہ سے نواز دیجئے. اے اللہ قابلیت اور قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ صفت مقبولہ سے نواز دیجئے. جب تیری طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور ہمارا دل غافل ہو تو اس غفلت والی گھڑی سے ہمارے دل کو متوجہ کر کے اے اللہ قبولیت والی گھڑی میں ہمیں نصیب فرما دیجئے. تیری طرف رجوع ہونے والے بنا دیجئے. تیری طرف آہوزاری کرنے والے بنا دیجئے. تیرے سامنے رات کی تنہائی میں رونے والے بنا دیجئے. اے اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے. رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ تیرے سامنے عبادت کرنے والا جسم بنا دیجئے. ہمارے جسم کو ایسا بنا دے کہ تیرے سامنے اے اللہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اے اللہ ہماری رات کی تنہائی تیرے سامنے گزرے. ایسے فیصلے فرما دیجئے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں آپ سے راضی کر دیجئے. اس مجمع کے اوپر اپنی خصوصی نظر ڈال دیجئے. اے اللہ اس مجمع کے اوپر اپنی خصوصی رحمت ڈال دیجئے. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے. سب کی بخشش فرما دیجئے. سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے. سب کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے. جو بیمار ہے سب کو شفا کلیہ نصیب فرما دیجئے. اس مسجد کو آباد فرما. اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں حلاوت نصیب فرما. چاشنی نصیب فرما. مٹھاس نصیب فرما. قرآن کے پڑھنے میں لطف نصیب فرما. ہمیں عظمت قرآن نصیب فرما. محبت قرآن نصیب فرما. تدبر قرآن نصیب فرما. اے اللہ تفکر قرآن نصیب فرما. عظمت قرآن نصیب فرما. شفاعت قرآن نصیب فرما. اے اللہ اطاعت قرآن نصیب فرما. اے پیارے اللہ آپ قرآن کو ہمارے سینوں میں جما دیجئے. قرآن سے عشق عطا فرما. قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دیجئے. ہمارے قبر کا ساتھی بنا دیجئے. ہمارے زندگی کا ساتھی بنا دیجئے. اے اللہ مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجئے. حق کے اطاعت، حق کے عظمت، حق کے محبت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ فلسطین اور غزہ اور ملک شام کے مظلومین کی مدد فرما دیجئے. ان کی مدد فرما دیجئے. اللہ غیب سے ان کے لیے انتظام فرما دیجئے. کھانے پینے کا انتظام فرما دیجئے. رہنے سہنے کا انتظام فرما دیجئے. امن و امان پیدا فرما دیجئے. ظالموں کو ختم کر دیجئے. اللہ ان کو شکست نصیب فرما. ان کو مغلوبیت نصیب فرما. اللہ ان کو مغلوب فرما دیجئے. ان کی طاقت کو پاس کر دیجئے. اسلام کا بول بالا فرما. ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا فرما. اللہ جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اشاعت دین کی خدمت کر رہے ہیں، سب کو قبول فرما لیجئے. اللہ جو کو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں سب کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لیجئے. سننے سنانے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی کامل مکمل مغفرت فرما. ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما. قبروں کو نور سے منور فرما. ہمارے گاؤں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ایمان پر موت نصیب فرما. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہم سب سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارا کام بن جائے گا. اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ ہم سب کے لیے روزی کے دروازوں کو کھول دیجئے. تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. دنیا والے رسوا کر دیتے ہیں. اے اللہ دنیا والے دینے کے بعد جتلا دیتے ہیں. اے میرے پیارے اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو پوری کر دیجئے. اے اللہ ہمیں رسوا ذلیل نہ کیجئے. ایک نظر اس مجمع کے اوپر ڈال دیجئے. سب کی بگڑی بنا دیجئے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.